مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب پورے کا پورا عرب مسلمانوں کے خلاف ہو چکا تھا، جب پورے کا پورا عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکا تھا۔ ان میں قریش، غطفان، یہودی قبائل اور ہر طاقتور قبیلہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ 10,000 کا خوفناک لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا ہے اور دوسری طرف صرف 3,000 مسلمان کمزور وسائل، بھوک، سردی اور ہر طرف سے گھیراؤ۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کے ختم ہونے یا باقی رہنے کا فیصلہ تھا۔ زمین پر دشمن، اندر غداری کا خطرہ اور اوپر آسمان خاموش۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں بچ سکتا، لیکن پھر ایک ایسی تدبیر سامنے آئی جسے عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان نے ایسا فیصلہ سنایا کہ پورا عرب شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے نہ صرف قریش بلکہ دیگر عرب قبائل اور یہودیوں کو بھی اس جنگ کے لیے متحد کیا۔ اس مقصد کے لیے کئی معاہدے کیے، جن میں خاص طور پر مدینے سے نکالے گئے یہودی قبیلے بنو نذیر کا اہم کردار تھا، جنہوں نے دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ بنو نذیر کے نمائندے نجد گئے اور وہاں کے قبائل خصوصاً غطفان اور بنو سلیم کو 1 سال تک خیبر کی پیداوار دینے کا لالچ دے کر جنگ پر آمادہ کیا۔ یوں ایک بہت بڑا اتحاد قائم ہوا جسے قرآن مجید میں احزاب کہا جاتا ہے، یعنی مختلف قبائل کا مجموعہ۔ اس عظیم لشکر میں تقریباً 10,000 جنگجو شامل تھے، جن میں 4,000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1,500 اونٹ سوار، اور یہ عظیم لشکر ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ اس کے علاوہ غطفان کے 1,000 سوار، بنو مرہ کے 400، بنو شجاع کے 700 اور دیگر قبائل جیسے بنو اسد اور مزید گروہ بھی شامل تھے۔ یہ اس وقت کی عرب کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حملے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایک منفرد دفاعی حکمت عملی پیش کی کہ مدینے کے گرد خندق کھودی جائے۔ یہ طریقہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ یہ دراصل ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور فوراً اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ مدینے کے گرد قدرتی دفاع موجود تھا، پہاڑ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے گھر، لیکن ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان سے حملہ ممکن تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس عظیم کام میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ اس دوران حضرت سلمان فارسی کی محنت دیکھ کر مہاجرین اور انصار دونوں انہیں اپنوں میں شامل کرنے لگے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا سفید پتھر سامنے آیا جو کسی سے نہ ٹوٹا۔ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود کلہاڑی سے ضرب لگائی۔ ہر ضرب پر ایک چمک ظاہر ہوتی تھی۔ پہلی چمک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن و صنعاء کی فتوحات دیکھیں، دوسری پر شام و مغرب کے محلات، اور تیسری پر فارس یعنی کہ کسرا کی سلطنت کے فتح ہونے کی بشارت دی۔ تقریباً 20 دن میں خندق مکمل ہو چکی تھی۔ یہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر لمبی تھی اور 2.5 میٹر گہری، اور اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑا بھی اسے ایک چھلانگ میں پار نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ جب دشمن کا لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ وہیں رک گئے۔ کئی دن تک وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک مشہور جنگجو عمرو بن عبدود چند سواروں کے ساتھ خندق کے ایک تنگ مقام سے پار ہو گیا۔ عمرو نے مسلمانوں کو للکارا اور جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ ایک شدید جنگ ہوئی، گرد و غبار چھا گیا اور پھر نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ عمرو بن عبدود مارا جا چکا تھا اور اس کے بعد باقی سوار خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں گر گیا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا۔ محاصرہ طویل ہونے لگا تو اتحادی قبائل کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے، بد اعتمادی اور خوف بڑھنے لگا۔ اسی دوران مدینہ کے اندر بنو قریظہ کی عہد شکنی نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا، جو کہ یہودی قبیلہ کہلاتا تھا۔ پھر ایک رات اللہ کی مدد آئی، شدید سرد آندھی چلی جس نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، آگ بجھا دی اور ان کے حوصلے توڑ دیے۔ فضا گرد و غبار سے بھر گئی اور وہ بدحواس ہونے لگے، اور آخرکار دشمن کا پورا لشکر ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 6 افراد شہید ہوئے، جبکہ کفار کے تقریباً 10 افراد مارے گئے، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک عظیم فتح تھی جس میں خندق کی حکمت عملی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس جنگ نے واضح کر دیا کہ یہودی قبائل، خاص طور پر اس پر اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک یقین کی مثال تھی۔ جب 3000 کمزور نظر آنے والے لوگ 10,000 کے طوفان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جیت انہی کی ہوئی جن کے دل اللہ پر مضبوط تھے۔ غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ایمان مضبوط ہو، حکمت عملی درست ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی غلط لوگوں پر اندھا اعتماد نہ کریں، کیونکہ اندرونی کمزوری بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو آج اپنے ایمان کو مضبوط کریں، صبر کو اپنائیں اور ہر مشکل میں اللہ پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ مدد ہمیشہ آتی ہے، بس یقین سچا ہونا چاہیے۔